مسئلہ ناظرین کرام، اب دیکھیں اب تو الیکشن میں کچھ دن رہ گئے ہیں. اب تو سارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، اور جس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اب فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایسی کر دیں گے. الیکشن کمیشن بھی بڑے قوت کے ساتھ بول رہا ہے، نگران حکومت بھی ڈٹ کر بول رہی ہے. تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے کسی ایک دوسرے کو. پہلے کہتے تھے دوسرے وہ بھاگ رہے ہیں، اب سب کہتی ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ جن کے لیے مشکلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ہم الیکشن سے جو بھگانے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں جو ہم کامیاب ہونے دیں گے. صورتحال یہی ہے، الیکشن سر پر ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ الیکشن کے زمانے میں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، وہ کچھ مقدمات ہیں، اور مقدمات ایسے ہیں جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے 2 مقدمات کے فیصلے جو لوگوں کو ایکسپیکٹڈ تھے آئیں گے، اور یہ بھی بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ ان کے خلاف آئیں گے. کچھ تو جنرلی توقع کر رہے تھے، کچھ ملک کے سیاسی حالات کے حوالے سے توقع کر رہے تھے. یہ سیاسی حالات کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان مقدمات کے فیصلوں پر کمنٹس قانونی طور پر کم ہوتے ہیں، سیاسی طور پر زیادہ ہوتے ہیں. اور جو قانونی طور پر کرتے ہیں وہ بھی میرٹ پر کم کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کم کرتے ہیں. فلاں چیز نہیں ہوئی تھی، گواہوں کو جرا ٹھیک نہیں ہوئی تھی، فلاں ٹھیک نہیں ہوئی تھی. یہ کوئی نہیں کہتا یہ واقع جو ہوئی ہے یہ درست ہوئی ہے کہ نہیں، غلط ہوئی ہے، کیسی ہوئی ہے، کیسی اس کے اوپر نہیں ہوئی. یہ ہمارے ہاں ہمارا نظام عدل ایسا ہے کہ ہم اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے، اور الیکشن کا قرب بھی آ رہا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ سارے ہی لوگ تقریریں کر رہے تھے. کہیں کوئی اپنے علاقے میں لگا ہوا ہے، دوسرا اپنے علاقے میں لگا ہے، کوئی چھوٹے سے کانسٹیٹوئنسی میں لگا ہوا ہے، کوئی بڑے مجمع نیشنل لیول پہ تقریر کر رہا ہے. لگتا ہے کہ سب پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں. اور میں اپنے موبائل دیکھتا ہوں تو جو پارٹیاں زیادہ ڈور ٹو ڈور کلمیسنگ نہیں کر رہی، یعنی جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے، ان کے میسیجز آ رہے ہیں اور وہ گھر تک پہنچ رہے ہیں. ان کے پاس گویا میرا ٹیلی فون نمبر بھی ہے، مثلا ان کے کینڈیڈیٹ کو پتہ ہے کہ میں ان کا ووٹر ہوں، وہ مجھ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. تو زمانہ بالکل بدل چکا ہے، بالکل حالات جو ہیں الگ دکھائی دیتے ہیں. کیا رزلٹ آئے گا جسے خدا جانتا ہے، جہاں وہ جانتے ہوں گے جن کو زیادہ خبر ہوگی. مجھے تو کم از کم خبر نہیں ہے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ الیکشن سے پہلے ہمارا غالباً آخری ہفتہ ہوگا، اس کے بعد انتخابات کے دن ہوں گے. اس لیے جو کچھ باتیں ہم نے کرنی ہے الیکشن سے پہلے، اپنی جو بھی بکراتیت دکھانی ہے کہ الیکشن میں یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا یا کیسا ہوگا، وہ ابھی ہم دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہے. بہت کچھ دکھایا آپ نے. کبھی ہوگا کہ نہیں الیکشن تو ہوں گے نہیں، یہ تو دکھایا جا رہا ہے. کبھی ہو رہا ہے ہمیں دکھایا جائے گا نہیں ہوں گے اور اچانک کرا دیے جائیں گے. کبھی ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ ایون پلینگ جو فیلڈ ہے وہ سب کو نہیں دی جائے گی. کبھی کہا جا رہا تھا کہ فلاں کو نشان نہیں دیا جائے گا، دوسرا کہتا ہے دیکھ لو شرط لگا لو دیا جائے گا، اور پھر اس کو پسند. بہت سی باتیں کی جاتی تھی. اب وہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اب اور شکل بن گئی ہے. کیا صورتحال سے گفتگو کرتے ہیں. ایک تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پنجاب کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق بھی ہے. اور دونوں تعارف میں بالکل کرانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن میں احتیاطاً اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی بات سمجھنے میں آسانی رہے. دوسرے ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب ہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور اپنی رائے کے حوالے سے، اپنے لہجے کے حوالے سے، اپنی گفتگو کے حوالے سے اور اپنے موقف کے حوالے سے ہمیشہ پہچانے جاتے ہیں. اور سینیٹر کامرہ مرتضیٰ صاحب ہیں تو یہ جو ایل یو آئی کے قانون دان بھی ہیں، لیکن ان کی بات اتنی محتاط، اتنی بیلنس اور اتنی دو ٹوک ہوتی ہے کہ میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پروگرام میں یہ موجود ہوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہمارے ساتھی اسرار رانا صاحب ایک بہت اچھے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں، اور منجے ہوئے کہوں گا تو وہ سمجھیں گے میں ان کو بہت بزرگ کہہ رہا ہوں، بہت یعنی کہ نوجوان سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ بہت کھری زبان میں بات کرتے ہیں، آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے. اویس صاحب آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے مقدمات آج فیصلہ ہو گیا، کل فیصلہ ہو گیا، پتہ نہیں آج کو نہیں آپ کے خلاف کوئی مقدمے کا ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا کہ آپ کو اپنی پارٹی کی کیا پوزیشن نظر آتی ہے؟ پارٹی کے کیا کریں جی، دیکھیں ایک اب تو وہ کہتے ہیں نا، ایک داغ دہلوی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ داغ پہ ٹوٹی ہیں آفتیں ایسی، آپ بندہ پرور کیا جانے. ہاں. تو وہ صورتحال ہے کہ یکے بعد دیگرے، اور نہ ان کے پراپر قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے، نہ آئین کی کوئی اہمیت ہے. آرٹیکل 10A آئین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ فیئر ٹرائل کرایا جائے.
اب کوئی فیئر ٹرائل وہ سول کا ہو یا وہ کرمنل ہو وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ایکیوزڈ کی ایٹ دی اینڈ آف دی پروسیکیوشن وٹنس اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہو. وہ کیوں نہیں کراتے؟ نہیں ہوئی. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب گواہ کو جرح ہوتی 8-10 وکیل بدل دیے آپ نہیں صاحب ایسے ہی دیکھیے نا 25-26. اب اس میں یہ سائفر کیس کے اندر 2 ایکیوز شاہ محمود قریشی اور عمران خان. عمران خان کے 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہی نہیں ہوئی اور فیصلہ سنا دیا. ان کو رائٹ اور ڈیفینس دونوں کو نہیں دیا، لیکن ان کی تو اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ نہیں ہوئی اور فیصلہ آ گیا. اب یہ فیصلہ کبھی سسٹین ہو سکتا ہے؟ وہی میں کہتا ہوں ٹیکنیکل بنیادوں پر چلتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے اب یہ توشہ خانہ کیس کے اندر اب وہ ایک شخص جو ہے وہ جیل میں ہی ہے، وہ آئے اس نے کہا جی آپ نے پچھلی ڈیٹ کے اوپر میری حاضری آج کے لیے رکھی ہوئی تھی، میں آ گیا ہوں. کہ نہیں آپ کے 342 کے بیان لاؤ. اس نے کہا جی اگر لینے ہیں تو میرے پاس میرے کمرے میں پڑے ہیں، میں لے آتا ہوں، میرے وکلاء آ رہے ہیں ابھی پیش کر دیتے ہیں. کہ نہیں، اور اسی وقت وہ یہ کہہ کے وہ باہر نکلے اور وہ فیصلہ سنا دیا. کبھی ایسے بھی ہوا ہے آج تک. اور پھر رولز اینڈ پروسیجر کے اندر عدالت کے ٹائمنگ وغیرہ سب ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. رات کے 10 بجے تک بیٹھے ہوئے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، جرح ہو رہی ہے، اور وہ جج کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پہ پریشر پڑا. بھئی کس کا پریشر ہے تمہیں؟ پوچھا جائے کہ بھئی تم پہ کس کا پریشر ہے. یہ انویزیبل ہینڈ جو پیچھے سے پریشر دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں، یہ پورے نظام کو، سسٹم کو، عدالتی نظام کو، کانسٹیٹیوشن کو، ہر چیز کو تباہ کر دیا انہوں نے. کہ رول آف لا کا ایک تصور ہے اس کو ڈیسپوٹزم سے بدل دیا گیا. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. یہ کھیل جو ہے یہ عمران خان تو ایک اسمال فرائی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، پاپولر لیڈر ہے، لیکن کتنا انسان اپنی زندگی میں جو کام کر گیا. لیکن اس کی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تو صدیاں اور ایک لمبے عرصہ تک جو ہے قوم بھگتتی رہے گی، یہ ملک بھگتتا رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان. کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹیکنیکل باتوں پہ زیادہ کرتے ہیں، میرٹ پہ کوئی کیس، یعنی یہ نہیں کہتے اس کیس کے بارے میں صرف اس کیس کے میرٹ پر ہم کیس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. کبھی جتنے بھی سیاسی کیس آتے ہیں یا اس پہ میں رائے دیتا ہوں سیاسی کہ پہلے نواسی کو کیا تھا اب ان کو کر دیا، پہلے یہ کیا تھا وہ اب یہ کر دیا. یا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جیسے آپ دلائل دے رہے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر ہے، میرٹ پر ہم گفتگو نہیں کرتے مقدمات پر. نہیں کرتے ہیں. دیکھیے اب تو وہاں بیٹھ کے جو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ججمنٹ ان کو لکھی لکھائی آتی ہے، ان کو فورس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آج ہی سنانی ہے، چاہے کتنی رات کو دیر ہو جائے گی آپ نے اٹھنا ہی نہیں ججمنٹ سنائے بغیر. یہ عرفان کالد صاحب سے پوچھتے ہیں، میرا خیال مناسب وقت ہے کہ وہ ان کی رائے لی جائے. عرفان کالد صاحب آپ کیا کہیں گے ان مقدمات کے بارے میں؟ 23 سے فیصلے آ رہے ہیں، لوگوں کو شکوک پیدا ہو رہے ہیں، لیکن میں نے 2 سوال اٹھائے ہیں. ایک تو کہ ہم اس پہ ججمنٹ دیتے ہیں سیاسی طور پر، قانونی طور پر نہیں دیتے. دوسری یہ ہے کہ قانونی طور پر دیتے ہیں تو ٹیکنیکل بنیاد پر دیتے ہیں، میرٹ پر بالکل نہیں دیتے. یہ کیا نظام عدل ہے؟ یعنی کہ لگتا ہے قانون الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے. کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کو، کیا صورتحال ہے؟ بس ہم پاکستان میں جیسے جیسے قانون کو چھوڑتے جاتے ہیں، پچھلے 75 سال کچھ اسی طرح کے گزرے ہیں، اور ہم نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں اپنے سیاستدانوں پہ بھی اور اپنے مخالفین پہ بھی. اور احمد اویس صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ بڑا موضوع تھا، لیکن اسی موقع کی مناسبت سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا مرزا غالب کا، اور وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں شاعری کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. تو ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کی تکلیفیں جھیلتے ہیں سیاست میں، اور پھر مشکلیں جو آسان ہو جاتی ہیں. تو جیسے سب کی مشکلیں ماضی کے سیاستدانوں کی وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتی گئی ہیں، آنے والے دنوں میں خان صاحب کی بھی مشکل مجھے لگتا ہے کہ آسان ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ان کو سب کے ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو بدلے کی سیاست ہے، یہ جو کیسز کی سیاست ہے، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دفن کرنی ہے. کہ وہ لوگ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، وہ الیکٹڈ لوگوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے وکلاء جو ہیں وہ علم اٹھا کے عدلیہ کی آزادی کا اور ایک فرد واحد کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ ہم پچھلے وکلاء یہ جو موومنٹ چلی تھی
افتخار چودھری صاحب کو جب یہ لے آئے تھے صاحب، احمد اویس صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں بہت آگے تھے. اس کا خمیازہ جو ہے اب ہم بھگت رہے ہیں، اس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں، اور یہ تب تک ہم کاٹتے چلے جائیں گے جب تک کہ پاکستان میں ہم پارلیمان کو مضبوط نہیں کریں گے اور ہمارے جو الیکٹڈ آفیسز ہیں وہ خود ایک دوسرے کا احتساب نہیں کریں گے. اگر احتساب اسی طرح سے ان الیکٹڈ لوگوں سے ہوتا رہا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی کوئی حکومت 2 سال سے زیادہ نہیں گزارے گی. ٹھیک بات ہے جی. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو لوگوں کے ہوتے رہے ہیں، ہمارے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر ہم مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. کیا کریں پھر، کیسے مسئلے کو آگے لے کے چلیں؟ میں چاہتا تھا کہ صرف آنے والے الیکشنوں پہ بات کروں، لیکن یہ 3-4 دنوں میں اتنے مقدمے آ گئے کہ میں سوچا یہ کہ لازمی طور بات ہے کہ اویس صاحب بھی جب یہاں موجود ہیں تو یہ ان کی پارٹی کا خاص کنسرن اس معاملے میں ہے، تو پہلے اس پہ بات کی جائے. بہت سے لوگ اس بات پہ وہی، جیسے میں نے کہا کہ فیصلے جو پہ کمنٹ سیاسی آتے ہیں یا قانونی آتے ہیں تو قانونی بھی میرٹ پہ نہیں آتے، ٹیکنیکل بنیادوں پر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے قانون الگ ہے اور انصاف کے تقاضے الگ ہیں. کہ آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ دیکھیے، اس میں میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عرفان قادر صاحب نے یا اویس صاحب نے، دونوں بھائی ہیں میرے، اگر کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کر لی تو پھر مجھے ساری زندگی وہ یاد رہتا ہے، اور ہم جو مشرق میں رہنے والے لوگ ہیں، ایسٹ میں رہنے والے، پھر اس کو معاف نہیں کرتے ہیں دونوں طرف سے. تو آپ مجھے کوئی نام میرا رکھ دیں، کوئی مجھے جو نا کسی لقب سے پکارنا شروع کر دیں، مجھے کوئی گالی گلوچ کر دیں، مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی اور لاحقہ سابقہ جوڑ دیں، تو پھر وہ مجھے یاد رہتا ہے. تو یہ جو نا وہ یہ ماضی قریب کا جو نا وہ عرصہ جو ہے اس طرح کا ہے. تو اس میں ابھی تک بیٹھنے کی بات تو بڑی تھیوری کے حوالے سے تو بڑی اچھی ہے، مگر جب آپ اس میں پریکٹیکلی جو نا اس میں وہ جائیں گے تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی چور ڈاکو، ابھی جو مطلب وہ تو خود تو موجود نہیں ہے، مگر بعض اوقات میں سن رہا ہوتا ہوں ان کی پارٹی کے لوگ، مگر ان کی پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو آستین کا سام کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے سب کو کبھی چور ڈاکو، یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف ایک ایشو پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، باقی ایشو کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو اس طرح کی باتیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر اگر اس طرح سے اس سے پہلے جو ہے وہ زبان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، حالات اس طرح سے بنانے ہوتے ہیں کہ جس میں سارے آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، ان کو کنوینئنٹ ہو جائے، ان کو وہ ماضی جو ہے وہ تکلیف دہ ماضی بھولنے میں آسانی ہو. ٹیکنیکل جسٹس کی آپ نے بات کی، ہم کرمنل کیس جب چلاتے ہیں تو کرمنل کیس میں سب 2 طریقے جو ہوتے ہیں اس کیس کو، اگر جتنا بھی اچھا کیس ہو، پروسیکیوشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور بڑی بری بات ہے ہمارے وکیلوں کے حوالے سے کہ ہم اس میں 2 کام جو کرتے ہیں اگر بڑا اسٹرانگ کیس ہو. ایک یہ کہ ہم اس میں ڈیلے کرتے ہیں تو انسان کی جو میموری ہوتی ہے وہ انسان بھولتا ہے، اس کو نسیان ہوتا ہے. تو اگر ہم اس میں ڈیلے کر دیں تو وہ نشان بھی کہیں نہ کہیں غالب آ جاتا ہے، اس طرح سے وہ معاملات نہیں رہتے. دوسرا جو ہے وہ اس میں بعض اوقات جو گواہ آج دستیاب ہے وہ کل دستیاب نہیں ہوگا، یا جو آج حالات ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات میں اس کیس میں تبصرہ نہیں کر رہا اس کیس میں، بلکہ انصاف کے کیس کے حوالے سے ہمیں تبصرے سے منع کر دیا گیا، اور میں خود بھی نہیں فالو کرتا اور نہ خود بھی تبصرہ کرتا ہوں. تو مولانا اگر کہنا ہے کہ یہ بس ابھی اس معاملے کو چھوڑ دیں، ہم ایک نظریاتی پارٹی ہیں، ہمارا معاملہ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں، ہم اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں، تو وہ ہم جو نا وہ عام کیسوں میں بعض اوقات میں ایک اپنی ذمہ داری اس طرح سے قبول کرتا ہوں کہ ڈیلے بھی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لکونہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے کیس میں، تاکہ وہ اس میں پھر اس لکونے کا جو نا وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی اسٹیج پہ بھی 2-4 سال کے بعد اس کو ریمانڈ کرانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسحاق رانا صاحب، اب آپ کے سامنے میدان بالکل اوپن ہے، ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں، اور میرا خیال میں یہی موقف ہے جو بیان کیے جا سکتے ہیں. جو کمی رہ گئی تھی اس کی طرف اشارے میں نے کر دیے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اب کیا مسئلہ ہمیں درپیش ہو گیا ہے؟ فیصلے تو کہتے ہیں اور آنے، آج بھی آ سکتا ہے، کل بھی، پرسوں بھی آ سکتا ہے، روز فیصلے آ جائیں گے. کیا کوئی گین کرے گا اس سے سیاسی طور پہ؟ دیکھیں سر، عمران خان پہ 202 کے قریب مقدمات ہیں، اور اگر ایوری 10 سال فی مقدمہ لگ گئے، جو مجھے امید ہے کہ کم از کم ہوگی،
तो 2020 साल लगते हैं उनके ऊपर सजाओं के। तो पहले ये भी थोड़ी है, इस हवाले से उनको लग रहा है कि दुनिया के सबसे बुरे आदमी वही हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पे 16 अरब रुपए की फर्द जुर्म लगनी थी, वो आज तक गुम ही हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। इश्तार दे दें उसके लिए क्या करें। और भी इस तरह के हैं। मुझे सजाओं पे कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज तो इस निज़ाम और सिस्टम पे है जिसमें हम अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं कि वो हीर रांझा के अंदर कैदो कहता है उसे कि तूने आज से ना रांझे पे नजर रखनी है, तो कहता है पहला असी हीर ते रखी थी, चुप के रांझे ते रख देने। तो अगर ये इसी तरह कभी हीर पे नजर रखनी है, कभी रांझे पे नजर रखनी है, तो रखते रहे। और अब वो बेचारे जज साहब का तो आलम ये था कि वो 3 दफा हॉस्पिटल गए, उन पे इतना प्रेशर था। और फिर मैं तो उनको सलाम करता हूँ, देखे ना इमरान खान से मोहब्बत के इमरान ने कहा जी वो बयान पड़ा हुआ है मेरे कोठरी में, तो उन्होंने कहा यार मैं तेन चक्कर लगेगा, जा तेन सजा देती, मैं तो तकलीफ करेगा, जाएगा आएगा, तो छोड़ चक्कर क्यों खाना, तो मैं तुझे सजा दे देता हूँ। अच्छा, अब ये जो हम तलाश कर रहे हैं ना सर सिरा के कहाँ पे खराबी है, और आके हम कामरान भाई ने भी कहा कि इमरान खान मिलना नहीं चाहता, और मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी जमात में है जहाँ पे बड़ी जज्बातियत है, लेकिन जितने रख रखाव से ये बात करते हैं मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ। तो अभी मेरे दोनों भाइयों ने, इरफान कादिर साहब ने भी, अवैस साहब ने भी एक शेर सुनाया, तो मैंने कहा एक शेर मैं भी आपको सुनाऊं कि वो कहता है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो अगर फर्ज करें कि वो बुरा आदमी जो मिलना नहीं चाहता, तो आप तो अपनी तरफ से बड़ेपन का मुजाहरा करें ना, उसने तो आपकी सजाओं पे मिठाई खा ली, तो आप एक दो जुमले कह दें कि ये निजाम कब तक ऐसे चलेगा। और बाय द वे मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम उसने नहीं बिगाड़ा था, उसने नहीं रखा था डीजल, और मिस्टर 10% भी उसने नहीं रखा था, और ना जरदारी ने उसके दौर में जबान काटी थी जेल में 10 साल, ना नवाज शरीफ के हवाले से जो मामलात आए थे उसके अंदर उसने किया था। ये मुकदमात उन पे पहले भी बने हुए थे पहले के। और क्या कहते हैं मनी उस लीक्स के ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया था, अदालत में वो खुद पेश हुई थी। तो ये ना सारा उसके ऊपर ना डाले मलबा के, मतलब वो ही एक बुरा है। निजाम ही हमारा खराब है, निजाम ही खराब है। नहीं सर मैं एक जुमला सर कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये लोग सारे ये तय नहीं कर लेते कि हमने अपनी सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़नी है और गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर बैठ के जाके घुटने नहीं पकड़ने, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और सियासत की लड़ाई सियासत में लड़नी है और इंतखाबात से नितारा कराना है, उस दिन तक ये इसी तरह रहेगा जैसे चल रहा है। आप जो मर्जी कर लें, 500 के छोड़ के 1000 इलेक्शन करा लें, ये इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ताश की गड्डी होती है 52 पत्तों की, उसे फेंटते रहे, कभी बादशाह ऊपर आ जाएगा, कभी बेगम ऊपर आ जाएगी, और कभी कभी तो आप जोकर को भी शामिल कर लेते हैं ताश के अंदर, जोकर आके बैठ जाता है कि जी ये अब निगरान होंगे। जब ये बात आपकी ठीक होगी जी। नाज़रीन किराम, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, पूरा सिनेरियो जो है हर नुक्ता नजर से आपके सामने आ गया जी। अब हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को इन चंद दिनों पे, जो आने वाले एक हफ्ता ही है, इन दिनों में जो हम पे गुजरेगा, और उसके बाद इस मुल्क की किस्मत में जो भी लिखा होगा, कोई भी जीत जाए, कोई भी हार जाए, जो भी रिजल्ट आ जाए, जैसे भी रिजल्ट आ जाए, हमारा निज़ाम किस तरफ चलेगा, कैसे आगे चलेगा, अगर हमें इसे बेहतर करना है तो हमें क्या करना होगा। एक वक्फे के बाद इन बातों पर गौर करने की कोशिश करते हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू तो उसी पर कर रहे हैं जो इलेक्शन सर पे आ रहे हैं और जिस पर अब लोगों को शक नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बात पे यकीनन शक है कि इलेक्शन के नतीजे के तौर पर क्या मुल्क में जमहूरियत आ रही है या कोई ऐसा निज़ाम आ रहा है जिसमें इंतशार ही इंतशार है, खलफशार ही खलफशार है। कम अज़ कम चंद महीने के लिए हम बिल्कुल स्टेबल नहीं होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है, मैं नहीं कहता मेरा ख्याल है, यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शन मसले का हल नहीं है, जैसा कि अभी साथ राना कह रहे थे कि इलेक्शन मसले का हल नहीं। अब ऐसा, अब मैंने वो बात जो ख़ास तौर पर आपसे कंसर्न थी उसी से आगाज़ किया है, लेकिन इलेक्शन सारा पूरी कौम का कंसर्न है, आपका भी कंसर्न है। आपको क्या लगता है इन 7-8 दिनों में हम मुल्क को किस तरह ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं, यानी कि क्या होने वाला? मुकदमे का फैसला होता रहेगा, हम रोज़ एक मुकदमे का फैसला कर देंगे और आप बर्दाश्त कर लीजिए, कोई बात नहीं है,
یہ ہاں آپ کے بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن ہمارے آج کے اس بزم میں جو تینوں کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے، میں تھوڑا سا، کیونکہ بڑی اچھی بڑی میچور انداز میں عرفان قادر صاحب نے بھی جو پہلی بات کی انہوں نے کہ سیاستدان کب تک اسکور وننگ پوزیشن میں ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر اپنا اسکور بڑھاتے رہیں گے اور اس چکر میں وہ سلیکٹر اور یہ اس گیم سے باہر نہیں نکلیں گے. اور پھر کامران صاحب تو ہمارے عزیز دوست ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ان کو. رانا صاحب نے بھی اسی طرح سے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑی اچھی ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ جہاں پر وہ انٹلیکچول میچورٹی جو ہے پولیٹیشین میں پیدا ہونی چاہیے، جس میں وہ یہ دیکھیں کہ سیاست کرنا صرف ایک لیوکریٹو بزنس نہیں ہے، لیکن بلکہ یہ ایک بہت پرخار راستہ ہے جہاں پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پاورٹی لائن، بلو پاورٹی لائن جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی پرسنٹیج اب 50% تک پہنچ چکی ہے. ان کی حالات کو بدلنا، ان کی زندگی کے سٹیٹس کو بدلنا اور ان کو بھی اسی طرح سے سانس لینے کا اور زندہ رہنے کا حق دلانا جیسے کہ ہم آپ ہیں کہ پڑھتے بھی ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، ڈسپینسری ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک دفعہ سارے سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے راؤنڈ دی ٹیبل، اور یہ اس معاملے میں کہ یہ ایک ملک خدا داد جو ہمیں ملا، اس کے کچھ پیرامیٹرز تھے جو ہمارے جو فاؤنڈرز نے دیے. اس کے اندر جو ہے ایک آئین کا اور قانون کی بالادستی کا تصور جو ہے وہ جمہوریت کا وہ سب سے اہم تھا. ہم آہستہ آہستہ اس جمہوریت کے تصور کو، اس قانون کی بالادستی کے تصور کو ہم رول آف اتھارٹی کے ساتھ، ڈسپوٹزم کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ان سے ہو رہا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہم محسوس اب کوئی نہیں کر رہا، نہ ہم نے محسوس شاید کیا، نہ آگے بھی کوئی محسوس نہیں کر رہا کہ ان سے ہو رہا ہے تو ہم سے بھی ہوگا، اور ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک بات. جب تک یہ ہم اس معاملے سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم میں کوئی نہ ملک سدھرے گا، کیونکہ ملک ایسی کریٹیکل سٹیج کے اوپر ہے کہ جہاں پہ باہر کی سازشیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے عمل پیرا رہی ہیں پاکستان کی فیوچر. تو میں اسی اعتبار سے یہ کہوں گا آپ کو بھی کہ یہ اب الیکشن ہو رہا ہے. اب اگر الیکشن میں آپ ایک بڑی انڈاؤٹڈلی ایک بڑی پارٹی تھی، بہت بڑے تعداد میں ان کا ووٹر بھی تھے، باقی بڑی بڑی پارٹی بھی ہیں، آپ الیکشن میں ان کو ایکول اپرچونٹی تو دیتے کہ ان کو اب سارے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں اور ٹی وی پہ آپ دکھاتے ہیں، آپ سارے پروگرام چھوڑ کے کسی بھی پولیٹیشین کی، پولیٹیکل لیڈر کی اس کی سپیچ جو ہے وہ پبلک گیدرنگ میں جہاں وہ کر رہا ہے آپ کو دکھائی جاتی ہے. پی ٹی آئی کی نہیں دکھائی جاتی، کوئی آدمی بولنے کا اس کو نہیں دکھائی جاتی، اس کے کارنر میٹنگ بھی ہونے نہیں دیتے ہیں. تو یہ رسی ہم باندھ کے، ہاتھوں باندھ کے آپ کہیں کہ مقابلہ کرو تو مقابلہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک بات. پھر تو حالات خراب ہو جائیں گے. یہ ہم اس سچویشن سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے ہم ایک بہت بڑی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. عرفان قادر صاحب بل بیٹھے ہیں جیسا آپ کہتے ہیں، اور یہ کہ سب کو کیا جنگ جو ہے الیکٹرانک میڈیا یا اس پر سوشل میڈیا پر لڑی جاتی ہے، جو اب ماڈرن الیکشن کی جنگ ہے جیسے کہ اویس صاحب اشارہ کر رہے ہیں، کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ جی یہ ٹھیک انہوں نے کہا ہے اویس صاحب نے کہ ہم کرائسس کی طرف جاتے رہے ہیں اور کرائسس کی طرف جاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن جو ایک اچھی چیز اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے کمران مرتضیٰ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جو لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے پہلے، جو سب کو چور چور کہتے تھے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ انٹیگریٹی میں بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ رستہ دکھایا ہے کہ وہ خود اب کہیں گے. جو کہتے تھے کہ ہمیں این آر او نہیں دیں گے، آج ان کو خود جب این آر او لینا پڑے گا. میں نے تھوڑی سخت بات کر دی ہے، میں ذرا چاہتا تھا کہ نرم طریقے سے بات کروں. غالباً میرا ایکسپریشن شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے
کہ میں کئی دفعہ لکھنوی زبان میں بات نہیں کر سکتا تو میں سیدھی بات کر دیتا ہوں، تو اسی لیے میں بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ساری ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جس کو مکافات عمل ہم کہتے ہیں، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو بھی ایک سبق خدا نے دینا تھا، اور شاید خدا ان کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ سبق دیا ہے. اور اب یہ واقعی کامران مرتضیٰ صاحب نے جیسے کہا کہ اب جب یہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اب جب ان پہ خود مشکل پڑی ہے تو ان کو دوسروں کی بھی مشکل کا احساس ہوگا، تو جب مل کے دکھ درد بانٹیں گے تو رستے پھر نکل آئیں گے انشاءاللہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اگلے کوئی 14 سال یا 20 سال جیل میں رہیں گے، یہ ایسے نہیں ہوگا. ایونچولی یہ سب ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور پھر وہ جو جنرل مشرف کا جو NRO آیا تھا وہ بالکل صحیح ایک قانون تھا، اس کو انہوں نے یوٹوپینزم کے نظر یوٹوپیائی انداز میں اس کو رد کر دیا، جس کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے تھا. آج بھی وہی صورتحال ہے انشاءاللہ. تو اب جب نیا ایک لیگل آرڈر آئے گا، اس کے تحت جب یہ ریکنسیلیشن ہوگی، اور یہ ہونی چاہیے ریکنسیلیشن، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یعنی حضور نے بھی جس وقت فتح مکہ ہوئی تھی تو اس وقت ایک صلح کا اعلان کیا تھا، ہمیں بھی اب صلح کے اعلان کی طرف جانا ہے. اور جب یہ صلح ہوگی تو یہ قید وغیرہ سب نئے قوانین بنیں گے انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کے لیے ایک جیسے رولز ہوں گے. تو مجھے تو بڑی توقع ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس سے کہ انسان سیکھتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں میں سب نے سیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں سیکھا وہ بھی اب سیکھیں گے، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک بات ہے جی. کامران مرتضیٰ صاحب، ہمارے عرفان قادری صاحب نے لکھنوی انداز میں تو نہ صحیح لیکن بڑے ایک طریقے کے ساتھ بہت سی باتیں کہہ دی ہیں، اور باتیں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ شاید اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ جو لوگ مل کے نہیں بیٹھتے تھے وہ بھی مل کے بیٹھنے کی بات سوچیں گے، اور اگر ہم مل کے بیٹھ جائیں گے تو تاریخ بدل جاتی ہے. کون سب سوچتا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے، اور لوگ سمجھتے تھے زندگی بھر کے لیے نااہل ہو گئے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور وہ کبھی سیاست پہ نہیں آ سکتے. تو بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں حالات کے ساتھ بدل بھی جاتی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کیا مرحلہ ہمیں آگے درپیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک معاملات تو میں لگتا ہے کہ درست نہیں ہے. میں اس کی ریزن صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید، اور مطلب ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہے یا یہ سوچا کہ سارے بیٹھنے کے لیے ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں اپنا عمران خان صاحب نے شاید سوچا. وہ آج تک جو ہے نا وہ جن سے بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور بڑا لاؤڈلی وہ یہ بات کرتے ہیں، اس سے کوئی ان کو چھپاتے بھی نہیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان سے بیٹھنے کی پوچھ کرتا ہوں کہ اختیار باقی اختیار نہیں ہے. تو پھر جب جن کے ساتھ اختیار وہ سمجھتے ہیں بیٹھنے اور بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، یا جن کو کبھی کبھی جو ہے قائد اعظم کے بعد جو ہے نا قوم کا والد بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. ہم تو جو ہے نا سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ پھر کہ ہم ان کے ساتھ ان کو بٹھا سکیں یا مینیج کر سکیں. اور فرض کریں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اس پاکستان میں جو ایک اصول رائج ہے آج تک، اب وہ ایوب خان کی بات سے مسلسل رائج رہا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ وہ جب ایک بڑا گروپ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو پھر دوسرا گروپ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کیوں لانچ کیا گیا تھا؟ وہ اس لیے کہ نواز شریف والوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے یہ آپس میں جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آئندہ مل کے چلیں گے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم دونوں تو آئندہ مل کے چلو گے، پھر تم دونوں کو چھوڑ دیں، پھر کوئی تیسرا ڈھونڈ لیتے. تو پھر وہ تیسرا ڈھونڈ لیا گیا، تو یہ بھی جا کے وہ مل کے ڈھونڈنے چلیں گے سارے مل کے. پھر کسی دن جو ہے نا شاید ہم بھی جو ہے نا اس بلوچستان سے جو ہے نا لائن میں کھڑے ہو جائے جس میں آپ کے ساتھی آپ کے دوست پنجاب سے کھڑے ہو جاتے. سمجھ گیا بات آپ کی. یہ اسار رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کوئی رستہ نکالیں آپ لاٹھی چارج تو آپ نے بہت کر دیا. نہیں سر، میں عرض کروں
کہ عرفان قادر صاحب نے تو لکھنوی انداز جیسا کہ میں تو وہ جو ہریانوی میں ہی بات کر سکتا ہوں پھر ان کے جواب میں کہ بھائی کہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر کرمنل کیسز بنے، جن کے اوپر لوٹ مار کے کیسز بنے، جو رسیدیں نہیں دے سکے، چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، یہ کیا طریقہ ہوا کہ عمران خان کو چپ کرانے کے لیے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیں اور کہیں چل ہم تیرے بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنے بھی معاف کر لیتے ہیں؟ تو یہ تو قوم کے پیسے ہیں، توشہ خانہ سے چیزیں جو لی ہیں وہ نواز شریف نے لی ہوں، زرداری نے لی ہوں یا عمران نے لی ہوں، قوم کے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جی NRO دے کے سارے پھر ایک دفعہ بیبی یس ماما ایٹن شوگر، نو ماما ٹیلنگ اے لائی، نو ماما اوپن یور ماؤتھ، ہا ہا ہا، سب ہا 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 کر کے بیٹھ گئے؟ بھائی یہ قوم کے پیسے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کی مثال لوگ دیتے ہیں اور سر میری سن لیجیے سر، میں آپ نے کہا نا کہ صرف حل ایک ہے، شفاف انتخابات۔ آپ عوام سے رائے لیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کو احتساب کرنے دیں، خود NRO نہ بانٹے ایک دوسرے کے ساتھ کہ عمران خان کو بھی شامل کر لیں کہ دیکھ لا تنو بھی کانا کرتا ہے، اب تو نے بھی نہیں بولنا بالکل بھی نہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ عوام اگر کہتی ہے کہ جی نواز شریف کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، بنا دے، زرداری کو بنانا ہے، بنا دے، لیکن عوام کو شامل کرے۔ NROز اوپر سے وہ لے کے اور آپس میں بانٹ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ NRO بانٹتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، کھانے والے پھر نئے سرے سے آ جائیں گے، مکھیاں اڑ کے نئے زخم پہ بیٹھ جائیں گی، زخم نیا چھیلیں گی۔ بات جب تک عوام کو نہیں آپ شامل کرتے فیصلے کے اندر، اب یہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کھا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیں۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، شفاف انتخابات کرنے دیں، سب کو موقع دیں، برابری کا موقع دیں، عوام طے کریں کہ کون چور ہے کون نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود بیٹھ کے کریں یا ہم طاقتوروں کو کہیں کہ آپ فیصلے کریں۔ ٹھیک بات ہے جی، یہ کہتے ہیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اگر صرف سارے فیصلے قانون کے، انصاف کے بھی عوام کو کرنے ہیں تو پھر عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اور ہمارے ہاں سچی بات یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں عوام کی رائے اس سے مختلف ہوتی ہے، اور تاریخ کے فیصلے کبھی کبھی بالکل مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرتے ہیں، تلاش کریں، صورتحال کو کہیں آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک بات ہوتی ہے کہ سب مل کے بیٹھیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیسے مل کے بیٹھیں، کون بٹھائے؟ خود بیٹھ جائیں گے تو کیا سچ مچ عوام کی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عوام کی شراکت داری ہونی چاہیے، لیکن کیا عوام کی شراکت داری ہی مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا جو سسٹم ہمارے یہاں راج ہے، کچھ کہتے ہیں سسٹم ہی غلط ہے، یہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ سسٹم جو ہے، یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہم نے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی دی ہے، یہ یورپ کے تمام ملکوں میں تو نہیں ہے، امریکہ کو چھوڑیے گا، پریزیڈنسی سسٹم کو چھوڑیے گا، وہاں بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں، کیا کہاں جائیں ہم، کیسے مسئلے کا حل ڈھونڈیں؟ ہر علاقے نے اپنا اپنا طریقہ نکالا ہوا ہے، ہم کوئی کیا ہم اپنے جینیس سے ہٹ کر، اپنے مزاج سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں جی جناب حضور؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ویل دیر از ول دیر از وے۔ ایک بات جو ہے نا، دیکھیے نتھنگ از رانگ ود دی سسٹم، وہ پریزیڈنشل ہے یا پارلیمانی ہے، پیچھے جو سسٹم کو چلانے والا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سسٹم ورک کرے گا۔ یہی سسٹم آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں اور دوسرے ممالک میں کیسے چل رہا ہے، یہی سسٹم پریزیڈنشل جو ہے امریکہ میں کیسے چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ سسٹم ہے فرانس میں اور جرمنی میں چل رہے ہیں، آپ وہ دیکھیے مکس سسٹم ہے، شامل ہے کچھ اور بھی شامل ہے، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھیں یہ دونوں سسٹم ٹرائی ہو چکے، دونوں بری طرح فیل ہوئے ہیں، اس لیے کہ پیچھے چلانے والے جو ہیں ہمارے ایک چیز اس میں جو مسنگ ہے، اور وہ یہ ہے میرے خیال میں اس پہ اتفاق بھی ہوگا کہ ہمیں ایک چیز اب آفٹر اس لانگ ایکسپیرینس یہ چیز پیدا کرنی پڑے گی، مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا قوم کا، اور وہ لیڈرشپ سے ہی بدلے گا مائنڈ سیٹ جو ہے، کیونکہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول، یہ لیڈرشپ ہی اس کی ایگزامپل سیٹ کریں گے تو نیچے آ کے کامن مین تک یہ بات بدلے گی، اور وہ بدلے گی کیا کہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ٹرسٹ ہے، جو امانت میں خیانت ایک دھیلے کی بھی کوئی کرے، ٹھیک بات، وہ بخشا نہ جائے کبھی، ٹھیک بات ہے، یہ اور یہ امانت میں خیانت جو ہے نا، یہ وہ مطلب ہے کہ یہ جب یہ ہوگا نا تو پھر اپنے آپ ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے نتھر کے سسٹم سامنے آتا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ اس حد تک اگر وہ آنےسٹ ہیں
تو سمجھ لیجئے کہ وہ پاکستان ملک کے لیے بھی آنسٹ ہیں اور اپنی قوم کے لیے بھی آنسٹ ہیں. ٹھیک بات ہے جی. عرفان قادر صاحب, صادق و امین کا لفظ چھوڑ دیں, وہ بہت ہی مقدس لفظ ہے, لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے جو بھی لیڈر ہو وہ کم از کم امانت میں خیانت نہ کرے, غلط بیانی نہ کرے, ٹھیک طور پر ملک کو لے کے چلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں جس کے نیچے آپ سزائیں دے رہے ہیں سب کو, تمام سیاستدانوں کو فرام ٹائم ٹو ٹائم, کیا وہ قوانین کنسنسس کے ساتھ بنے تھے؟ کیا وہ قوانین جب بنے تھے تو ساری پارلیمانی کنسنسس تھا یا کہ کسی فرد واحد نے وہ قوانین بنا دیے تھے؟ اسی طرح آپ کے جو عدلیہ قائم کی گئی, جو موجودہ عدلیہ ہے, کیا یہ کسی قانون کے تحت بنی تھی یا یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال ہو گئی تھی؟ اور کیا یہ پارلیمانی کنسنسس سے سارے ججز آئے تھے؟ کسی قانون کے نیچے آئے تھے؟ ہرگز نہیں آئے تھے. تو سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قوانین مرتب کریں احتساب کے, اور وہ سب پارلیمانی کنسنسس کے ساتھ, یعنی کہ عوام کے کنسنسس کے ساتھ بننے چاہیے. عدلیہ بھی جو ہے وہ ایسے قانون کی چھتر چھایا کے نیچے بنے جس پہ کہ نہ صرف کہ عوام کا کنسنسس ہو بلکہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کنسنسس ہو. فی الحال وہ بھی نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہے, اسحار رانا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ عوام کی عدالت میں جانا چاہیے اور عوام سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ بتاؤ. تو عوام کے ووٹ کی بڑی وقت ہے. میں تو بالکل اس چیز کو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, اور الیکشن جو ہے بالکل فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ, تو دیکھیں آپ کا ملک بڑی جلدی ٹھیک ہوگا, چند مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ کے جو لیگل آرڈر جو کیوٹک ہوا ہے, کل ملا کے 10 سے 15 کیس ہیں سپریم کورٹ کے غلط, جس میں کہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے وکلا بھائیوں کا بھی کردار رہا, کچھ ججز کا رہا. ان ساروں کو ری وزٹ کریں, اس کے بعد اب یہ الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر کرائیں, آپ دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک جی. کامران مرتضیٰ صاحب, میرا خیال ہے کہ اس میں علاج جو ہے وہ حقیقت میں رول آف لا میں جو ہے وہ بنا ہے. اگر تو آپ نے کسی قانون پہ عمل نہیں کرنا اور خیانت جائز ہے یا پھر جو کچھ ہمارے یہاں ملک میں نظام ہے وہ جائز ہے, تو پھر اس کو لکھ لیا جائے اور ہم اس پہ عمل کریں تاکہ کم از کم منافقت سے تو بچ جائے نا. یہ منافقت کا نظام جو ہے وہ یہاں گزشتہ 75 سالوں میں زیادہ تر عرصہ یہی چلتا رہا, اور یہ نہیں چل سکتا. صرف ایک پارٹ پہ نہیں چلا, وہ ہر پارٹ پہ چلا ہے. تو اس کو ختم کر کے رول آف لا جو ایکچوئل لا ہے اس کے جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے, اس کو لکھ لیجئے. بھلے اس میں یہ لکھ لیجیے ایک خاص طبقے کے لیے جائز ہوگی, بھلے اس میں لکھ لیجیے ایک خاص کلاس جو ہے وہ اس کے پاس سیاست رہے گی, بھلے اس میں یہ لکھ لیجیے کلاس کو کوئی اور جو ہے نا کوئی ادارہ کنٹرول کرے گا, تو یہ لکھ لیجیے پھر اس کے بعد مطلب منافقت دکھائیے, جو کرنا ہے وہ کھل کے کیجیے گا اور لکھی ہوئی بات پہ بالکل عمل کیجیے گا, جو قانون طے کر لیں اس پر. جی اسحار رانا صاحب. دیکھیں سر, وہ شعر ہے نا کہ مگس کو باغ میں جانے نتیجوں نہ خون پروانے کا ہوگا. ٹھیک بات ہے. تو جو مگس ہے وہ جب خود ہی باغ میں چلا جائے گا اور پھر وہ رس بھی چوس لے گا تو عوام نے تو مرنے ہی مرنے. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم انتخابات کرتے ہیں, عرفان قادر صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی ایسی کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, لیکن پارلیمنٹ میں اگر عوام کے نمائندے ہوں تو. لیکن اگر وہ شوگر مافیا, آٹا مافیا, چینی مافیا, عوام کے نمائندے کیسے آئے جی؟ عوام کے نمائندے کیسے آئے؟ فیئر الیکشن, بالکل اوپن کھلا. اور پھر الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن نظر آ جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کوئی نمائندہ خاموشی سے میرے ساتھ چلے. میں لاہور میں مختلف حلقوں میں لے جا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے پیسے بانٹے جا رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک بات ہے, کیسے ووٹ خریدے جا رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک بات ہے, وہ لوگ باہر سے آ کے بھی خرید رہے ہیں, جب یہاں بھی ہو رہے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ میری بات کو بالکل انڈورس کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جب پیسے دے کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں, برادریوں کو خریدا جا رہا ہے, مختلف مذہبی سیکٹس کو خریدا جا رہا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے. جب تک ہم قوانین یہ نہیں بنا دیتے کہ انتخابات کے اندر جو حد مقرر کی گئی ہیں ان سے کوئی باہر نہیں جا سکتا, چاہے وہ بلاول بھٹو یا حمزہ شہباز ہو, جب تک عام آدمی کی پارٹیسپیشن بطور امیدوار نہیں اس میں آ جائے گی,
تب تک یہ انتخابات فضول ہیں، یہ پارلیمنٹ فضول ہے، یہ طاقتوروں کا گڑھ ہے جو اوپر بیٹھ کے اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ چینی والے اوپر بیٹھ کے چینی سستی کیسے کر سکتے ہیں، گھی والے اوپر بیٹھ کے گھی سستا کیسے کر سکتے ہیں، آٹے والے اوپر بیٹھ کے آٹا کیسے سستا کر سکتے ہیں، جب تک عوام خود نہیں جائے گی اپنے قوانین کیسے بنا سکتی ہے؟ ٹھیک بات ہے جی ناظرین، ایک وقفہ اور لیتے ہیں، وقفے کے بعد بہت کم وقت ہے لیکن اس کم وقت میں ہم کچھ کوشش کریں گے سب سے کوئی جسے باٹم لائن کہتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں، پتہ نہیں بات بنتی کہ نہیں بنتی۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، میں نے کہا کہ آخری سیگمنٹ میں وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے، اور یہی پوچھ سکتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہ باٹم لائن کیا ہے اویس صاحب، کیا صورت ہے؟ باٹم لائن تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینج آف مائنڈ سیٹ انیشلی بائی دی پولیٹیشین، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، اور اسی سے ڈاؤن دی لائن وہ ایفیکٹ آئے گا کامن مین کے اوپر کہ جو ملکوں میں ہوا ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بعد چائنا کا وہ سکسیسفل ریولوشن جب آیا ہے 49 میں، اور چائنا کی ترقی دیکھیے تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، تو یہ صرف مائنڈ سیٹ بدل گیا، ایک لیڈر نے ایگزامپل سیٹ کی، مائنڈ سیٹ بدل گیا۔ ٹھیک بات ہے، ہمارے یہاں بس یہ اس چیز کی یہ ایک دفعہ کرنا پڑے گا۔ لیڈرشپ بدلنی پڑے گی یہ کہتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کیسے بدلی جائے؟ کہاں سے اتاتورک آئے، کہاں سے کوئی ماؤ تنگ آئے، کہاں سے نیلسن منڈیلا آئے؟ جی عرفان قادر صاحب، بہت باٹم لائن میں یہ سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ میرا خیال ہے ہمیں کسی نیلسن منڈیلا یا ماؤ تنگ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر شعر و شاعری میں گھس رہا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مٹی زرخیز ہے، اور انشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ اب کنسنسس تو سب میں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے بس، اور پھر دیکھتے ہیں ملک کس طرف جاتا ہے۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا صورتحال ہے؟ میر صاحب 8 کو انشاءاللہ الیکشن ہے، دی نیشن ہے، جب اس کا الیکشن فیئر اور فری ہر ممکن حد تک بڑھے، یہ لولا ہے لنگڑا ہے جیسا بھی الیکشن ہے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ یہ الیکشن اور اس کے نتیجے میں جو نتائج آئیں اس کو آگے چلیں، وہ بنیاد بنیں گے آپ کے آگے چلنے کی۔ ٹھیک بات ہے، الیکشن ہی اس کا اسار رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن ہی کیا مسئلے کا حل بنے گا؟ نہیں سر، یہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں بنے گا، یہ الیکشن نہیں بنے گا، لیکن الیکشن ہی بنے گا جو الیکشن آپ سوچ رہے ہیں، جس کا خواب آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تمام ذمہ داران اپنے اپنے آئینی حدود میں آ جائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک بات ہے جی ناظرین کرام، ساری گفتگو سنی، تمام لوگوں کی رائے سنی، یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ الیکشن ہی جو ہے مسئلے کا حل ہے، لیکن الیکشن کیسا؟ فیئر اینڈ فری الیکشن، اور سب لوگوں کا خیال ہے جو الیکشن اب ہو رہے ہیں یہ پہلے کے الیکشن کی طرح ہو رہے ہیں، لیکن میرا اس میں تھوڑا سا ایک خیال تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ ایک نقطہ یہ ہے کہ پہلے جو الیکشن ہوتے رہے ہیں اس نے معاملے کو آگے ہی بڑھایا ہے، پیچھے نہیں لے کے گیا، اور جن لوگوں نے الیکشن سے ہٹ کر باہر بیٹھ کر ملک کے معاملات کو چلانے کی کوشش کی تھی پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر، انہوں نے غلطی کی تھی۔ ایک آج پارٹی نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا 85 کے الیکشن میں، اس کے بعد کے الیکشن میں 2008 کے الیکشن میں، اور اب بھی سنا ہے میں نے یہ ہے کہ جو پارٹیاں اسمبلیوں سے آ گئی تھیں وہ اپنے باقی ماندہ نمائندوں کو جو اب الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کے ذریعے اسمبلی میں لڑائی لڑنا چاہتی ہوں گی۔ اگر یہ اچھا ہو جائے تو پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جمہوری حریت کے ساتھ بیٹھ کر اگر معاملات کو آگے لے کے چلیں گی تو شاید کوئی رستہ نکل آئے۔ ابھی تو رستہ نکلتا فوری طور پر تو اگر کوئی توقع کرتے ہیں تو بہت زیادہ توقع کرنا ہے، انشاءاللہ رستہ ضرور نکلے گا، ہم ضرور اس رستے پر چلیں گے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔